ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، آپ کے زمانے کی پیدائش ہوتی، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی، ہمارا نام بھی، ہم کسی غزوے میں شہید ہو رہے ہوتے، اسلام کی حقانیت ہمارے سامنے واضح ہوتی۔ یہ سارے پہلو تو ہم سوچتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس پہلو پہ بھی غور کیا کہ جس اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا وہ جانتا تھا کہ ہم میں کتنی صلاحیتیں۔ اگر حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے اور حضور کے ساتھ جہاد کے لیے وقت نہ نکالتے تو اسلام باقی رہتا۔ حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے اور حضور کے طریقہ کار پہ نہیں چلتے تو اسلام باقی رہتا۔ حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے اور نماز کے لیے مسجد با جماعت نہیں پہنچ پاتے تو کون سا اسلام رہتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کو ہماری صلاحیت کا پتہ تھا کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، ورنہ اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کیا پتہ ہم مسلمان ہوتے یا اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کسی اور صف میں کھڑے ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جس بھی زمانے میں رہ رہی ہو، جس بھی دور میں جی رہی ہو، چاہے وہ 1000 ہجری سے پہلے کا زمانہ ہو یا 1000 سال گزرنے کے بعد کا زمانہ ہو، اس امت کو ایک یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اس امت کے اندر ہر زمانے میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو دین اسلام کا سچا داعی ہوگا، دین اسلام کی طرف حقیقی معنوں میں بلانے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ طبقات ایسے بھی ہوں گے جو دین اسلام کا نام تو لینے والے ہوں گے پر دین کی طرف بلانے والے نہیں ہوں گے۔ وہ دین اسلام کے اندر مختلف قسم کی ایجادات اور بدعات کو پیدا کرنے والے ہوں گے، اور یہ امت کی اپنی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس طبقے کو پہچان کر اس طبقے سے وابستہ رہنے کی کوشش کرے۔ یہ تصور اگر کوئی شخص ذہن میں رکھے کہ آج کے دور میں اس کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیدا ہوں اور پھر وہ ان سے دین حاصل کرے، یا اگر اس کا خیال یہ ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیدا ہوں، یا امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیدا ہوں، یا کوئی بھی امام جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر اس خیال میں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور میں ان سے دین سیکھوں گا، تو یہ خیال ایک باطل ہے، ایک صرف اور صرف ایک ایسا خیال ہے جس خیال کے ذریعے دین سے دوری تو بڑھ سکتی ہے، قربت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ اس خیال کو دل میں رکھنے کے بعد کہ موجودہ دور کے علماء سے کیسے دین سیکھا جائے، کس سے سیکھا جائے، کیوں سیکھا جائے، ان کے اپنے مفادات ہیں، اور اس قسم کے مختلف نظریات جب دل میں پال لیے جاتے ہیں تو یہ تو ممکن ہے کہ دین سیکھنا چھوڑ دیں، اس سے بیزار ہو کر بیٹھ جائیں، پر یہ ناممکن ہے کہ آپ کے لیے اس زمانے میں کوئی نیا شخص پیدا ہو جائے جو آپ کو دین سکھا دے، مجھے دین سکھا دے، وہ اب پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ معاذ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے دین پڑھا دیں، ہم دین کی وہ تشریح دیکھ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال میں تھی، یہ اب ناممکن۔ اب اگر دین سیکھنا ہے تو انہی سے سیکھنا ممکن ہے جو دین سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو خود دین سیکھ رہے ہیں یا سکھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر سیکھنا ہے تو ان سے ممکن ہے۔ اور میں اگر یہ عرض کروں کہ ہم بس اوقات تو یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، آپ کے زمانے کی پیدائش ہوتی، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی، ہمارا نام بھی، ہم کسی غزوے میں شہید ہو رہے ہوتے، اسلام کی حقانیت ہمارے سامنے واضح ہوتی۔ یہ سارے پہلو تو ہم سوچتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس پہلو پہ بھی غور کیا کہ جس اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا وہ جانتا تھا کہ ہم میں کتنی صلاحیتیں۔ اگر حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے اور حضور کے ساتھ جہاد کے لیے وقت نہ نکالتے تو اسلام باقی رہتا۔ حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے اور حضور کے طریقہ کار پہ نہیں چلتے تو اسلام باقی رہتا۔ حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے اور نماز کے لیے مسجد با جماعت نہیں پہنچ پاتے تو کون سا اسلام رہتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کو ہماری صلاحیت کا پتہ تھا کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، ورنہ اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کیا پتہ ہم مسلمان ہوتے یا اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کسی اور صف میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا کہ اگر ہم کوئی کام چھوڑتے بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر عین کاروبار کا موقع ہوتا، جیسے ہمارے یہاں رمضان المبارک سیزن ہے،
رمضان المبارک جیسا سیزن ہوتا اور اس موقع پہ اعلان ہوتا کہ دکانیں بند کر دو، جہاد کے لیے چلو، ہم میں سے کون چلتا؟ یہ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ظرف تھا، اور ان کی اس صلاحیت اور استعداد تھی کہ وہ اس موقع پہ بھی چلے گئے۔ اگر کوئی شخص جس کے کھیت ہوں اور اس کی کھیتی پک چکی ہو یا پکنے کے قریب ہو، اور اس موقع کے اوپر اعلان ہو جائے کہ کھیتی چھوڑو چلو جہاد پہ 2 مہینے کے لیے، کون جا سکتا ہے؟ ہم جیسے کمزور ایمان والے تو کسی صورت تیار نہ ہو۔ ہمارے لیے تو حقیقت بات یہ ہے کہ دکان بند کر کے مسجد میں آ کے 4 رکعت فرض باجماعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ تصور کریں کہ ہم کہیں نکل کے چلے جاتے تو اللہ رب العزت نے جس زمانے میں ہمیں پیدا کیا، اللہ ہماری صلاحیتوں سے واقف تھے، ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ ہم پر احسان کیا کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو کے اپنی سستی کی وجہ سے کسی اور طبقے میں شمار نہ ہوتے۔ میں عجیب بات عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جھوٹ بولتے تھے وہ منافق ہوتے تھے، جو وعدے میں خیانت کرتے تھے وہ منافق ہوتے تھے، جو نمازیں چھوڑتے تھے وہ منافق ہوتے تھے۔ اور یہ ساری صفات ہم میں سے کسی میں کوئی صفت، کسی میں کوئی صفت ہے۔ ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا کیا لقب ہوتا؟ اب اس زمانے میں تو ان چیزوں کے اوپر یہ لقب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آج کسی نے جھوٹ بولا تو وہ منافق ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسی طریقے سے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی علامت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کو اگر پہچاننا ہو تو دیکھو جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، بس جان لو یہ پکا منافق ہے۔ یہ اس کی علامات تھیں اس زمانے کے اندر۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں، اور اس زمانے میں موجود افراد سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہی سے دین سیکھنے کی کوشش کریں، ان سے وابستہ رہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ گزشتہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امت میں تقسیم تو ہونی ہے، اور ان تقسیمات میں وہ طبقہ جو حدیث سے اور حضرات صحابہ کرام کے عمل سے جڑا ہوا ہے وہ کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ کامیاب ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کون سا کامیاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ فرقہ ایک کامیاب ہے۔ تو ان موجودہ دور کے اندر جہاں مختلف نظریات اور مختلف باتیں پائی جاتی ہیں، ان میں حق کو تلاش کرنے کے بعد ان سے وابستہ رہنا اور اس حق سے چمٹے رہنا، یہ ہمارا اپنا فرض ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ جس میں صرف اسلام کا نام ہو، مسلمان نہ ہو، صرف اسلامی نام ہوگا، صفات اسلامی نہیں ہوں گی۔ نام ہوگا، اگر نام معلوم کریں، عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، بڑے پیارے پیارے نام ہوں گے، پر اگر ان کی صفات کو تلاش کیا جائے کہ آیا اس میں مسلمانوں والی کوئی صفت ہے، مسلمانوں والا اخلاق ہے، مسلمانوں والی حیا ہے، مسلمانوں والی پاکیزگی ہے، مسلمانوں والے ایفائے عہدہ ہے، کوئی چیز ان میں نہیں ملے گی۔ ہاں نام ہوگا مسلم۔ یہ اس زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، کہ قرآن مجید کے صرف نقوش باقی ہوں گے۔ نقوش باقی ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، 2 گتوں کے درمیان قرآن مجید آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کسی شخصیت کے اندر نظر آ جائے، یہ مشکل ہوگا۔